حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس کے چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن کے شہر صنعاء سے کم و بیش 6 میل کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سروان تھا۔ اس باغ کا مالک علاقے بھر کے غریبوں، یتیموں، نداروں، مسکینوں کو ہوا کے سبب جو پھل ٹوٹ جاتے تھے وہ بھی دے دیا کرتا تھا، اور ان کی محنت کے سبب جو پھل چادر سے، کپڑے سے کہ جس پر سامان کو لادا جاتا تھا نیچے گرتے تھے، وہ پھل بھی ان غرباء اور فقراء کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کے باغ کا نظام بھی چلتا رہتا اور غرباء، فقراء، مساکین اور بے آسرا لوگوں کے خورد و نوش کا سلسلہ بھی بہتر طریقے پہ جاری رہا۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، باغ کی ذمہ داری اس کے بیٹوں نے سنبھالی۔ کچھ مدت یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک اس آدمی کے لڑکوں کے ذہن میں فطور آیا اور ایک نشست میں باہم گفتگو کے دوران اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اسی طریقے سے شہر کے مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو ہم باغ کے پھل دیتے رہے تو ہم ایک دن کنگال ہو جائیں گے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان غرباء کو خبر نہ ہونے دی جائے اور ہم خود ہی سورج نکلنے سے پہلے باغ میں چلے جایا کریں اور پھل توڑ لیا کریں۔ اس طرح سارا مال ہمارا ہی ہوگا، کوئی اور اس میں شریک نہ ہوگا، اور اس طرح ہمارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب ان کی نیتوں میں یہ فطور آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات ایک آگ کو بھیجا جس نے اس سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بھی پھل توڑنے کے ارادے سے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب باغ میں پہنچے تو وہ باغ نہیں تھا بلکہ ویرانی کی زندہ تصویر تھا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اپنے باغ میں پہنچے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہی وہ باغ تھا جو کل تک بہار پر تھا لیکن آج جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ ان بھائیوں میں سے ایک نیک دل بھی تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ غرباء، فقراء، مساکین کو ان کا حق دینا چاہیے، اپنے مال میں سے ان کو حصہ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے ان لوگوں کا حصہ روک دیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب ناراض ہو جاتا ہے وہ مالک تو وہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اب کہ ہم اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، اپنی اس بد نیتی پر اللہ کے حضور توبہ کا سوال کریں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کی اس توبہ اور ان کی اس گریہ و زاری کا بیان سورہ قلم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، بولے، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، اور مالک کریم جل شانہ نے اس باغ سے بہتر باغ انہیں عطا فرمایا جس کا نام حیوان تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد ملے ہوئے اس باغ کی بہار کا عالم یہ تھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ اس پر اتنا پھل ہوتا تھا، ایک خچر پر وہ پورا آیا کرتا تھا۔ حضرت ابو خالد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں انگوروں کا ایک خوشہ ایک حبشی آدمی کے قد کے برابر تھا۔ احباب ذی وقار، بدنیتی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مل آنر ہوں گے، فیکٹری کے مالک ہوں گے، دکاندار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ یاد کیجئے بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں، آپ کی دکان پر، آپ کی زمینوں پر کام کرتے تھے، اور جو معاوضہ پاتے تھے وہی ان کی زندگی کے گزران کا ذریعہ تھا۔ آپ کی دی ہوئی تنخواہ ہی سے ان کے بچوں کے پیٹ پلتے تھے۔
لیکن موت نے ان کو اپنے چنگل میں لیا، رشتہ حیات ان کا منقطع ہوا اور وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ یقیناً یہ بات تو درست ہے کہ ان کے ورثاء سے اب آپ کا کوئی لنک اور تعلق نہ رہا، لیکن یہ بات بھی تو قابل توجہ ہے کہ آپ کے مل، کارخانے، فیکٹری، دکان اور زمین پر وہ جو محنت کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اگرچہ اس کی محنت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، مگر آپ کے پاس ان کو دینے کا سلسلہ اب بھی موجود ہے۔ کوشش کیجئے، عید قریب آ رہی ہے، اپنے ایسے ورکروں، ملازموں، ماتحتوں اور کام کرنے والوں جو افراد ہیں، ان کے یتیم بچوں اور ان کے بے آسرا ہوئے گھر کے افراد کی مالی معاونت کیجئے، انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جب آپ ان کا خیال و احساس کریں گے تو آپ کا یہ خیال و احساس، آپ کی یہ مدد آپ کو بہت ساری مشکلات سے نجات دے سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر رحمتوں کو سمیٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔